آپ سب کو پتہ ہے کہ فلڈ سچویشن تھی. فلڈ سچویشن میں جس طریقے سے ایک فیس تھا شروع میں جو ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے جو کہ فلڈ افیکٹیز تھے، اس میں حکومت پاکستان نے پاورٹی ایلیویشن منسٹری کو اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ ہم نے جتنے بھی فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے جو کہ ہمیں این ڈی ایم اے کی طرف سے تھرو ڈی سی نے جو پی ڈی ایم اے کو لسٹ بھیجی اور اس نے این ڈی ایم اے کو بھیجی، ان کی طرف سے جو ہمیں انفارمیشن ملی کہ یہ علاقوں میں فلڈ آیا ہوا ہے اور اس علاقوں میں ہم نے بتایا حکومت کو کہ یہ بینیفیشریز ہیں، تو ان کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا اس میں تقریباً جو ہے ہم تقریباً 97 to 98% ٹاسک جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیم نے دن رات محنت کر اس کو تقریباً جو ہے 97-98% جو ہے وہ ٹاسک مکمل کیا. میں اپنی طرف سے جو ہے اپنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ فلڈ کے علاقوں میں جس طریقے سے وہ گئے، بالکل لوگ بھی بڑے ایسی سچویشن میں تھے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے گئے اور یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہاں پر کام کرنا ہے، کہاں پر انہوں نے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن یہ پیسے جو تھے ہم نے جو امانت تھی ہم نے ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تقریباً جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی. اور اس میں جو فیملیز آ رہی تھیں 27,59,601 فیملیز کو پورے پاکستان میں ہم نے پیسے دینے تھے، جس میں سے 26,87,826 جو ہے وہ خاندانوں کو جو ہے وہ پیسے مل چکے ہیں، جس کا تقریباً 97.04% بنتا ہے ہم نے دیے ہیں. اس میں 26,87,926 فیملیز کو ہم نے تقریباً دے دیے ہیں اور یہ 27,59,000 کے لگ بھگ 601 کے ہم نے ان کو دینے ہیں. 25,000 روپے ہم نے فی فیملی جو ہے ان کو ہم نے تقسیم کیے. اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران جو ہمارے بینیفیشری ہیں ریگولر قسطیں جو ہم 3 مہینوں بعد دیتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بھی سر پہ پہنچی اور اس میں بھی جو ہے ہم نے جو ہے تقریباً 36 ارب روپے تقسیم کرنے تھے اور 36 ارب میں سے جو ہے ہم نے تقریباً جو ہے ان کو جو ہے 51,26,000 جو ہے 179 فیملیز کو دینے تھے. اس میں سے ہم نے جو ہے اس وقت جو ہے 91% جو ہے 91.54% جو ہے وہ ہم نے پیسے جو ہے اپنے جو بینیفیشریز ہیں بی ایس پی کے ان کو پہنچا دیے، جس میں سے جو تقریباً 32.84 ارب روپے بنتے ہیں. 36 ارب میں سے 32.84 ارب روپے جو ہے وہ ہم نے تقریباً جو ہے ابھی تک تقسیم کر لیے ہیں اور ابھی بھی ان کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہے. دن رات ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اپنے اس پہ، اور ہم یہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ جو فیملیز رہ رہی ہیں فلڈ افیکٹیز میں، ہم نے تمام اپنے ضلع اور تحصیل دفاتر کو کہا ہے کہ آپ ان بینیفیشریز کو اپروچ کریں. ہم موبائل کے ذریعے بھی اپروچ کر رہے ہیں، ہم وہاں کے لوکل انتظامیہ لوکل جو وہاں پر آپ کہیں کہ ٹی ایم ایز ہیں یا وہاں پہ نمائندے ہیں، کہیں پہ ہمارے تحصیل اور ضلع کے الیکشن ہو چکے ہیں، ان کے نمائندوں سے بھی ہم کہہ رہے ہیں وہاں پر اے سی اور ان کے ذریعے بھی ہم ان کو یا پٹوار کے ذریعے بھی ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نقل مکانی کر چکے ہیں اور وہ نہیں پہنچ سکے ہیں. ان کو ہم بار بار آپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ہر قسم کے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور اپنے جو آپ کی جو امانت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں پڑی ہے ہمارے پاس ہے وہ آپ جو ہے وہ لے کے جائیں. دوسری جو سب سے اہم بات ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹارگٹ تو ہمیں نادرہ نے 15 دسمبر دیا ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم 15 دسمبر سے بھی پہلے ہم ایک نئی سروے شروع کرنے جا رہے ہیں جس کو ڈائنامک سروے کہتے ہیں. اور وہ جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈز ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے، ان کے پاس آلریڈی کارڈ ہیں، لیکن فلڈ کے بعد جو پاورٹی لیول ابھی جس طریقے سے لوگوں کو غربت آئی ہے اس میں جو ہے ہم اس پہ جو ہے وہ سروے کرنے جا رہے ہیں. نادرہ کے ساتھ ہمارا ایم او یو سائن ہو چکا ہے، ہماری وزارت نے اور نادرہ نے جو ہے وہ پچھلے دنوں اس پہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے ایم او یو سائن کر چکے ہیں. نادرہ اس کے اوپر اپنا ورک آؤٹ کر رہی ہے. 15 دسمبر تک انہوں نے سے ٹائم مانگا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ آپ جلد از جلد کریں تاکہ ہم اس کو باقی لوگوں کو ہمارے پاس 8.2 ملین لوگ جو ہیں
وہ BISP کے بینیفیشریز ہیں، اور غالباً اس سروے کے بعد اندازاً میں اس کنفرم نہیں کہہ سکتا 9 ملین تک جو ہے ہمارے بینیفیشریز، مطلب ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا تھوڑا بہت، وہ ہمارے بینیفیشریز شاید ہوں. ہمارے ابھی شرم الشیخ میں خود گیا تھا، ہماری ورلڈ بینک کی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ بڑے کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں. پہلے بھی ورلڈ بینک نے کافی ہمیں اس پہ سپورٹ کی اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری منسٹر صاحبہ اس وقت بھی جو ہیں وہ اٹلی میں موجود ہیں، مختلف ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن والوں کے ساتھ، باقی اداروں کے ساتھ ان کی میٹنگ شروع ہیں. وہ بھی 2 دن میں آ رہی ہیں، وہ بھی تفصیلاً آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتائیں گے کہ وہاں پہ ہمارے مذاکرات کیسے چل رہے ہیں. ہم نے اسی فلڈ میں نیوٹریشن کے حوالے سے جو ہیں حاملہ خواتین کے حوالے سے نیوٹریشن پروگرام میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، تاکہ ہم ان کو بھی جو ہے سپورٹ کر سکیں. کیونکہ اس وقت جو صورتحال فلڈ کے علاقے میں، اور خاص کر آج بھی اگر آپ دیکھیں سندھ میں جو صورتحال ہے، ابھی بھی بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ پانی کھڑا ہے. جب تک وہ پانی سمندر میں نہیں جاتا وہ پانی وہاں پر موجود ہے، اور ابھی تک جو ہے سچویشن سندھ کی ابھی بھی خراب ہے. اس طریقے سے جو نقصانات سب سے زیادہ بلوچستان میں ہوئے ہیں اور سندھ میں ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ساؤتھ پنجاب میں، خیبر پختونخوا کے ساؤتھ علاقوں میں اور نارتھ میں بھی ہوئے ہیں. اس طرح گلگت بلتستان میں جس طریقے سے ہوئے ہیں. تو ایک آفت تھی جس کا مقابلہ اس حکومت نے کوشش کی، اور بڑے ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے ہم لوگوں کو اپروچ کر سکیں. اس کے بعد یہاں پر یہ بات ختم نہیں ہوتی. جیسے کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ جب بھی ہماری حکومت آئی اور یہ فلڈ کی سچویشن آئی، ہم نے ایک ہی ایجنڈے پہ کام کیا، اور ہے کہ لوگوں کو واپس کس طرح ہم آباد کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح ہم دوبارہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ واپس خوشی سے واپس ان کو وہ کر سکتے ہیں. ہم اس وقت تک جو ہے کام کرتے رہیں گے جب تک ہم ان کو دوبارہ اپنے گھروں میں واپس پراپرلی آباد نہیں کر سکے. ماضی میں بھی ہماری حکومت تھی 2008 سے 13 تک، اور وہاں پر اس وقت ہم نے ایک بہت بڑا کام سوات کا جو نقل مکانی ہوئی تھی، تاریخی سب سے بڑی نقل مکانی سوات میں ہوئی تھی، آپریشن ہوا تھا، اور ہم نے ان لوگوں کو دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کیا تھا. ہم اسی طریقے سے، وہ ایک اور چیز تھی، یہ ایک ڈیزاسٹر ہے جس کے اوپر ہم ایک کام کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اب ریکنسٹرکشن فیز شروع ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، ریکنسٹرکشن فیز بھی شروع ہونے جا رہے ہیں. ہم اس کے ریکنسٹرکشن بھی جو ہے وہ جو ہے ابھی جو ہے دوبارہ اپنے جو اس وقت جو شرم الشیخ میں ایک بڑی اہم کانفرنس ہوئی تھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی گئے تھے، فورن منسٹر صاحب بھی گئے تھے، مختلف وزراء بھی گئے تھے جن کی اپنے ریلیٹڈ منسٹریز کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ بڑی کامیاب جو ہے ہماری شرم الشیخ میں مذاکرات ہوئے، اپنی ہماری پریزنٹیشنز ہوئیں. ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کل فورن منسٹر صاحب نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ خارجہ امور کے حوالے سے جو انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد ان 5-6 مہینوں میں جو ہمیں وزارت خارجہ ملی تھی، ہمارے جو ماضی کے جو دوست تھے جن کے ساتھ ہماری دوستی تھی، بھائی چارہ تھا، پچھلے 4 سال حکومت میں ہماری ان کے ساتھ دوریاں یا خفگیاں ہوئی ہیں، اس کو دوبارہ جو ہے وہ اسی ٹرمز پہ لانا چاہتے ہیں جو ماضی میں ہمارے ساتھ تھے، بلکہ اس سے اچھے ٹرمز میں لانا چاہتے ہیں، جس میں ہمارے فورن منسٹر صاحب کے بہت وزٹس ہوئے ہیں. ابھی دوبارہ جو ہے وہ کچھ ملکوں کے وزٹ پہ غالباً وہ جا رہے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو دوبارہ انگیج کریں، ہم اپنے پڑوسیوں کو انگیج کریں. ہم دوست تو پھر بھی اگر چاہیے تو نہیں، دوست آپ کے بدل سکتے ہیں، لیکن آپ کے پڑوسی جو ہے وہ کہیں نہیں بدل سکتے. پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے جو ہے بہترین تعلقات کی بنیاد پر جو ہے ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. کل بلاول صاحب نے ایک پوائنٹ پہ بتایا کہ جب ہم سب جو اس وقت فلڈ میں لگے ہوئے ہیں یا خارجہ امور پر لگے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات دوبارہ بہتر کرنے میں، وہاں پر جو ہے GT روڈ پر ایک بہت بڑا تماشا لگا ہوا ہے. سب جب بھی، جیسے ہم نے ماضی میں جب پاکستان کی سلامتی کا ایشو آیا، ہم سلیکٹڈ حکومت کو نہ مانتے ہوئے بھی ہم نے کہا کہ عمران خان ملک کے وزیر اعظم ہیں. چاہے وہ انڈیا کا ایشو تھا، کشمیر کے حوالے سے تھا، جس حوالے سے بھی جب بھی کوئی ایشو آیا، ہم نے ہمیشہ حکومت کو آفر کی کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہوگی، ہم پاکستان کو کسی صورت کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. سیاست انٹرنلی چلتی رہے گی. لیکن آج سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سیلاب کے دور میں، اس سیلاب میں جب اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے،
اس میں بھی ہمارے جو ہے پی ٹی آئی کے دوست جو ہے انہوں نے ایک تماشا جی ٹی روڈ پہ لگایا ہوا. ہمارا تو یہ خیال تھا کہ جو 15 ارب روپے انہوں نے بقول ان کے, مجھے نہیں, ان کے بقول جو وہ کہہ رہے ہیں, ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں اور ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون میں 15 ارب روپے جمع کیے. ہم آج وہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ 15 ارب روپے کہاں تقسیم ہوئے, کیونکہ ماضی میں بھی آپ نے صدقے کے, خیرات کے, زکوٰۃ کے پیسے کھائے اور آپ کو ایک سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر کیا گیا. آپ کے پاس ISO 9000 ہوتی ہے کیا چیز, اس کی سرٹیفکیٹ بھی آپ کو مل گئی کہ آپ ایک ادارے کی طرف سے ایک سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر ہو چکے تھے کہ آپ نے اس پیسوں میں جو ہے ECP نے کہا کہ آپ نے پروہیبٹڈ فنڈنگ میں جس طریقے سے کام کیا وہ بھی آپ کے سامنے. آج ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ 15 ارب کہاں پہ گئے, یا آپ کے وہ فرلانگ مارچ پہ لگ رہے ہیں, کیونکہ لانگ مارچ کہنا تو میں سمجھتا ہوں میرے سامنے ادھر میرے بڑے سینئر لوگ موجود ہیں, جرنلسٹ موجود ہیں, کیا یہ لانگ مارچ ہے؟ لانگ مارچ ایسے ہوتے تھے؟ یہ تو ایک فرلانگ مارچ ہے. کچھ فرلانگ جاتے ہیں پھر بریکیں مار لیتے ہیں, پھر ایک دن پھر کچھ فرلانگ جاتے ہیں 2-3 تقریریں کر لیتے ہیں, پھر جو ہے نا, اور بڑے مایوس ہو کر گجرانوالہ سے نکلے. ان کا یہ خیال تھا کہ گجرانوالہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر مس کالیں آتی ہیں یا فون کالیں آتی ہیں. 15 دن گجرانوالہ میں گزارے کہ شاید ہمیں بھی کوئی کال آ جائے. نہ بائیڈن نے کال کی, نہ کہیں اور سے کال آئی. انہوں نے کہا شاید ایک لانگ مارچ یہاں پر ہوا تھا اور گجرانوالہ میں چڑے بھی کھائیں گے اور ہمیں بھی کوئی کال آ جائے گی. کال نہیں آئی. مایوس ہو کر اب جو ہے انہوں نے اب پنڈی کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا ہے. اب وہ پنڈی آ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کچھ جو ہے, اور میرا اپنا بھی یہ میرے ذاتی خیال کے مطابق وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے. وہ اسی بارڈر تک آ گئے جہاں پر ان کی سو کالڈ صوبائی حکومت ہے. وہ کہتے تھے ہماری حکومت ہے, لیکن وہ ابھی سے بھی کالیں آتی ہیں یا فون کالیں آتی ہیں. 15 دن گجرانوالہ میں گزارے کہ شاید ہمیں بھی کوئی کال آ جائے. نہ بائیڈن نے کال کی, نہ کہیں اور سے کال آئی. انہوں نے کہا شاید ایک لانگ مارچ یہاں پر ہوا تھا اور گجرانوالہ لیڈر ہوتا تو آج عمران خان صاحب کہتے دیکھیں ڈر گئے ہیں, بزدل ہیں, گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. ہم ان کو نہیں کہتے کہ آپ بزدل ہیں, آپ ڈر گئے ہیں, آپ کچھ ہے. ہم تو کہتے خدا آپ کو صحت دے. آپ کووڈ نے ایک نئی فارمولہ ایجاد کیا تھا, ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی گولی اور گالی کی سیاست نہیں کی. ہم نے بہت سی گولیاں بھی دیکھی ہیں, ہم نے بہت سی شہادتیں بھی دیکھی ہیں, ہم نے بہت سا خون بھی دیکھا ہے, ہم نے اپنے لیڈروں کو, ورکروں کے جنازوں کو کندھے بھی دیے ہیں. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن جب پریکٹیکلی ہوتا ہے, جب وہ جو ہے وہ بڑا ہی دردناک ہوتا ہے. کسی گھر سے جب جنازہ اٹھتا ہے, کسی گھر میں جب کوئی ایسی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن میں اس لیول پہ بھی نہیں جاؤں گا جس لیول پہ عمران خان صاحب ایک زمانے میں گئے تھے جب محترمہ شہید پر کراچی میں حملہ ہوا تھا, اور عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہوگا اور سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے کہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ اس نے محترمہ شہید کے خلاف دی تھی. میں اس لیول پہ بھی نہیں جاؤں گا جب احسن اقبال پہ حملہ ہوا تھا اور اس وقت عمران خان صاحب کی کیا سٹیٹمنٹ تھی, کیونکہ میرے لیڈر نے اور ہماری پارٹی نے ہمیں یہ تربیت نہیں دی. عمران خان صاحب پہ ایک حملہ ہوا جس پہ سب سے پہلے سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, باقی لیڈروں نے اس کنڈمن کی, راوت صاحب